السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں بڑے فیصلے ہوئے ہیں اور سب سے بڑا فیصلہ عمران خان کی رہائی کے متعلق حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو مذاکرات ہوں گے، جو ممکنہ مذاکرات، ان میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو چارٹر آف ڈیمانڈز حکومت کے سامنے رکھی جائیں گی اس میں عمران خان صاحب کی رہائی شامل نہیں ہوگی، اس طرح شامل نہیں ہوگی جس طرح عمران خان صاحب چاہتے تھے۔ اپوزیشن نے تحریک انصاف کو اس بات پر راضی کر لیا ہے، منوا لیا ہے تحریک انصاف سے کہ فی الحال عمران خان کی رہائی جو ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اور پی ٹی آئی پیچھے ہٹ گئی۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ جو میں اسلام آباد کے وزٹ پر جب گیا، عمران شفقت اور ہم وہاں تھے، نور اللہ صاحب، اور پھرتے رہے، مختلف شخصیات سے ملاقاتیں کرتے رہے، تو وہاں سے یہ خبر میرے سامنے آئی، کچھ سورسز نے مجھے بتائی کہ کس طرح تحریک انصاف کو آمادہ کیا گیا ڈرائنگ رومز میں بٹھا کر کہ فی الحال عمران خان کی رہائی کے نقطے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ کیوں تحریک انصاف کے رہنما اس سے پیچھے ہٹے، اور کیا عمران خان صاحب اس پیچھے ہٹنے کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ممکنہ طور پر ہوں گے اس کا حصہ بننے دیں گے یا نہیں بننے دیں گے؟ کیونکہ براہ راست مذاکرات تحریک انصاف نہیں کر رہی، براہ راست مذاکرات تحریک تحفظ آئین پاکستان کریں گے۔ تو اس دلچسپ کہانی پر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ستمبر میں، یعنی اگلے مہینے، نئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کا اعلان ہونے جا رہا ہے، اس کا قیام ہونے جا رہا ہے۔ نئی پولیٹیکل پارٹی کون بنائیں گے، اور وہ اس کا مقصد کیا ہوگا، اس کا فرق کیا پڑے گا؟ کل عمران خان صاحب کا پیغام علیمہ خانم صاحبہ نے دیا، جس پر گزشتہ ولاگ میں میں نے آپ کو گفتگو جو تھی ان کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، لیکن بعد میں عمران خان صاحب کا اپنا ٹویٹ بھی میدان میں آ گیا تھا، اور اس ٹویٹ میں عمران خان صاحب نے علیمہ خان کی کہی ہوئی ساری کی ساری باتیں تو کیں، لیکن ایک خبر جو آئی تھی باہر کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور سے استعفیٰ کا تقاضا کیا ہے، اس پر ابھی عمران خان صاحب خود خاموش ہیں۔ عمران خان کا پیغام اپنی جگہ، لیکن الطاف حسین کا پیغام عمران خان صاحب کے کارکنوں کے نام پر آ گیا ہوا ہے، اس پر بھی آگے چل کے بات کریں گے۔ آغاز جناب میں تجسس میں تھا، آل پارٹیز کانفرنس، اس کا اعلامیہ، اور اس اعلامیے میں میثاق جمہوریت اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، اور اس اعلامیے کے جو دو بڑے نکات تھے، ایک عمران خان کی رہائی کا تھا جو صرف اور صرف ایک نقطے پر مشتمل تھا، جو دوسرا بڑا نقطہ تھا وہ تھا میثاق جمہوریت، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، اور اس کے کئی ذیلی نکات تھے۔ 7 صفحات پر صرف چند سطریں عمران خان کے لیے تھیں، اور باقی ساری کی ساری قومی ایشوز کے اوپر تھی۔ اس سے کوئی اختلاف کرے، کوئی اتفاق کرے، لیکن وہ پی ٹی آئی کی پولیٹکس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو میں تجسس سے اسلام آباد میں ہی تھا جب اے پی سی ہوئی، اور اس کے بعد گھومتے گھماتے کچھ شخصیات سے میری ملاقات ہوئی جو اس سارے عمل میں شریک تھے، شامل تھے۔ تو ان سے میں نے سوال یہ پوچھا کہ مذاکرات ظاہر ہے میثاق جمہوریت آپ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ اپوزیشن آپس میں بیٹھ کے تو آپ ابھی بھی کوئی میثاق کر سکتے ہیں، میکسیمم آپ کو مشکل پیش آئے گی مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کرنے میں، تو آپ کر لیں گے مولانا صاحب کو راضی۔ تو اپوزیشن میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میثاق کرنے کا۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف ہے، 2 پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں بڑی، اور باقی ایم کیو ایم بھی حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، یہ سب حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی تو مذاکرات کرنے ہوں گے۔ عمران خان اور تحریک انصاف تو نہیں چاہتے سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات۔ تو آپ نے میثاق جمہوریت کا نقطہ ڈال تو دیا اعلامیے میں، لیکن کیا تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کی جو شرط ہے کہ پہلے عمران خان کو رہا کریں پھر ہم مذاکرات کریں گے، یا عمران خان کی رہائی کے مطالبے کے علاوہ ہم کسی نقطے پر فی الحال بات نہیں کریں گے، تو کیا تحریک انصاف مذاکرات کے عمل کا حصہ بنے گی؟ اور کمیٹی کوئی تشکیل پا رہی ہے؟ کب سے مذاکرات کا آغاز ہوگا؟ تو مجھے ان شخصیت نے بتایا کہ 1 ہفتے 10 دنوں میں کمیٹی تشکیل پا جائے گی حکومت کے ساتھ مذاکرات، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز، صرف حکومت نہیں، کیونکہ مذاکرات کچھ
گیو اینڈ ٹیک کے لیے نہیں ہو رہا ہے کہ جی ہمیں آپ یہ دے دیں ہم آپ کو یہ دے دیں، نہیں، ایک میثاق ہو، ایک چارٹر بنے کہ بھئی ملک نے چلنا کس طرح ہے۔ آئین جو طے کر چکا اس پر تو ملک نہیں چل رہا۔ جمہوریت، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ خود کہتے ہیں کہ ہائبرڈ نظام ہے، کچھ اپوزیشن رہنما اس کو کہتے ہیں کہ جی عسکری جمہوریت ہے۔ تو ملک نے چلنا کیسے ہے اس پر میثاق کرنا ہے، اس پر معاہدہ کرنا ہے، چارٹر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز سے آپ نے رابطے کرنے، گفتگو کرنی، تو کوئی کمیٹی شمیٹی تو انہوں نے کہا ہفتے 10 دنوں میں کمیٹی بن جائے گی جو سب سے رابطے کرے گی۔ پھر میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے مطالبے کے بغیر تو آگے ایک قدم نہیں بڑھنے کو تیار، تو اب بڑھے گی؟ تو انہوں نے کہا بڑھنے کو تیار نہیں تھی تحریک انصاف آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے۔ بڑا مشکلوں سے ان کو سمجھایا کہ بابا بات یہ ہے کہ آپ نے کر کے دیکھ لیا، تقریباً 2022 سے آپ سڑکوں پر ہیں، آپ نے اپنے لیڈر نااہل کروا دیا، جیل میں پڑے ہوئے، ان کی اہلیہ جیل میں پڑی ہوئی ہے، اس وقت آپ کی لائن لگی ہوئی ہے آپ کے رہنماؤں کے لیے کی گرفتاریوں کے لیے، اور پولیس جب چاہے جس کو چاہے گرفتار کر کے اندر کر دیتی ہے۔ آپ میں اتنی سخت، اتنی ہمت نہیں رہی کہ آپ کسی کے لیے احتجاج کر سکیں، اپنے قائد کے لیے احتجاج کر سکیں۔ آپ کے پاس تو کوئی صلاحیت اور حیثیت آپ کی نہیں رہی۔ تو اب بھی اگر آپ اپنے اسی طرز سیاست کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جس نے آپ کو دلدل میں پھنسا دیا ہے، دھسا دیا ہے، تو آپ کر لیں۔ اگر ہمارے کہنے پر آئیں گے تو آپ عمران خان کا مطالبہ رہائی کا اس کو سائڈ پر رکھتے ہیں، قومی ایشوز پر آئیں۔ جب مذاکرات کی ٹیبل بساط بچھے گی، سب ٹیبل پر بیٹھیں گے، تو اس کے بعد لا محالہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ بھی آگے چل کے آ جائے گا۔ کم از کم بیٹھنے کو تو تیار ہو جائیں آپ، تحریکیں بھی چلتی رہیں، مذاکرات بھی ہوتے رہیں۔ دنیا جان میں یہی ہوتا رہا ہے۔ بتایا گیا ان کو کہ ایک طرف آزادی کی تحریک چل رہی تھی پاکستان کی یا مجموعی طور پر انڈیا کی، دوسری طرف گورے صاحب سے مذاکرات بھی ہو رہے تھے، گاندھی جی بھی کر رہے تھے، قائد اعظم بھی کر رہے تھے۔ تو مذاکرات تو کسی سٹیج پر نہیں چھوڑنے چاہیے۔ تو اگر ہم انڈرسٹینڈنگ کر کے جو مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، جو ہم گیو اینڈ ٹیک کے لیے نہیں جا رہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جا رہے ہیں، تو آپ کو تو کوئی یہ تانا بھی نہیں دے سکے گا کہ آپ مذاکرات کے لیے چلے گئے اور عمران خان کی رہائی کو آپ نے چھوڑ دیا، کیونکہ اب یہ اتحاد ہے، اتحاد کے ایجنڈے کے تحت مذاکرات ہوں گے۔ اور اگر میثاق جمہوریت پر حکومت بیٹھ جاتی ہے تو بیٹھ جائے گی، سی بی ایمز ہوں گے، اعتماد بحال ہوگا، آہستہ آہستہ کر کے عمران خان کے لیے کوئی رعایت ملے گی، ورنہ نہیں مل سکتی۔ تو بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس پر آمادہ تو ہو گئی، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، عمران خان صاحب اس پر شاید نہ مانے۔ تو وہی کل رات کے ولاگ میں نے بتایا تھا کہ ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی، عمران خان نے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کر دیا، اور 14 اگست کی تحریک، 14 اگست سے ایک اور تحریک چلانے کی کال بھی دے دی۔ اب یہ تحریک، اچھا پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تحریک کا مطلب نہیں پتہ، جماعت بنائی ہے تحریک انصاف، لیکن اور وہ کہتے بھی ہیں کہ پارٹی نہیں، یہ تحریک ہے۔ تو تحریک کا ان کو نام بھی نہیں پتہ، ہر ایک مہینے کے بعد ایک نئی تحریک کہتے ہیں۔ اب سے پہلے اپنا 4 اکتوبر سے تحریک، پھر نومبر میں تحریک، پھر ایک اور تحریک، اب 5 اگست کو تک تحریک کو اپنے پیک میں پر جانا تھا، اس تحریک کا پتہ نہیں کیا انجام ہونا ہے، گرفتاریاں دھڑا دھڑ شروع ہو گئی ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کو بھی پھر تحریک چلائیں گے ہم۔ تو بہرحال، تو ایک تو یہ عمران خان صاحب کو ملا صدمہ کہ ان کی پارٹی آمادہ ہو گئی اس بات پر، ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت، خاموش انڈرسٹینڈنگ کے تحت، کہ ٹھیک ہے اگر مذاکرات کی ایک وسیع البنیاد ایجنڈے کے اوپر کوئی اپنا مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے حکومت کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان پر، تو ہم انسسٹ نہیں کریں گے، مطالبہ بے شک آپ اس میں شامل کر لیں، لیکن اس پر انسسٹ نہیں کریں گے، مشروط نہیں ہوگا۔ ادروائز تو مشروط کر رہے تھے نا کہ عمران خان کو رہا کریں یا اس پر بات کریں پھر آگے بات ہوگی، وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ جھٹکا ملا عمران خان صاحب کو۔ اب پی ٹی آئی کے کارکن نکل نہیں پا رہے۔ الطاف حسین کے پیغام پر میں آتا ہوں، جو کہا گیا تھا نا، جس بات پر آمادہ کیا گیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ پی ٹی آئی نے
تحریک تحفظ عین پاکستان کے کچھ چیزہ لیڈران کے سامنے بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کے 3-4 گروپ ہیں اور تینوں چاروں گروپ اس بات پر متفق ہیں کہ حکومت ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود اب پی ٹی آئی کے پی کے میں اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ 10,000 بندے اکٹھے کر سکے، نہیں رہی پوزیشن میں۔ اور پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھ لیا جو کچھ ہوا ہے حشر۔ اب 5 اگست کو دیکھ لیجئے گا آپ کتنے بندے نکالتے ہیں لیون گنڈا پر۔ انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ جی فلاں جگہ سے ریلی نکالیں گے۔ ریلی نکالنا آسان ہوتا ہے، جلسہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ریلی میں 400-500 گاڑیاں آ جاتی ہیں تو 400-500 گاڑیوں میں 4-5 ایک گاڑی میں بندہ رکھے چند ہزار لوگ جو ہیں وہ پورے شہر میں پھرتے رہیں گے سارا دن، ایک شو بن جائے گا، جلسہ نہیں کریں گے، جلسہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بھی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا اس مطالبے سے پیچھے ہٹے۔ الطاف حسین صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹر پر پیغام جاری کیا ہے، ٹک ٹاک پر 292 فکری نشست سے خطاب ہے ان کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے کارکنوں مجاہد بنو اور پورے ملک کا پہیہ جام کر دو تو عمران خان جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ پاکستان میں کھلنڈرا پن ہو رہا ہے، یہ الطاف حسین نے کہا ہے۔ پی ٹی آئی اچھا یہ انہوں نے نا اپنا ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر انہوں نے یہ جاری بھی کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان جیل میں، خصوصی عدالتوں سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو ناجائز سزائیں سنائی جا رہی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان سزاؤں کے خلاف عدالتوں سے رجوع کرے گی۔ میرا سوال ہے کہ کون سی عدالتوں سے رجوع کریں گے؟ کیا وہ عدالتیں آپ کو انصاف دیں گی؟ سپریم کورٹ آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی نہیں سن رہی اور نہ ہی انہیں انصاف فراہم کر رہی ہے، تو پی ٹی آئی کو انصاف کیوں دے گی؟ الطاف حسین کہہ رہے ہیں۔ ایک بات بالکل واضح ہے کہ احتجاجی دھرنوں اور عدالتوں سے عمران خان کو جیل سے رہائی نہیں مل سکتی۔ جب تک پاکستان میں پہیہ جام نہیں کی جائے گی، عمران خان کو جیل سے رہا نہیں کیا جا سکتا۔ میں پی ٹی آئی کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ اپنے لیڈروں کی کھوکھلی باتیں مت سنو، طلسماتی کہانیوں سے باہر نکلو، کیونکہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں میں نہیں بلکہ سڑکوں پر ہوگا۔ مجاہد بنو، پورے ملک کا پہیہ جام کر دو تو عمران خان جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ میں 2 سال سے عمران خان کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ الطاف حسین کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور لیڈر ہے جو عمران خان کی حمایت میں آواز اٹھا رہا ہے؟ یہ الطاف حسین نے کہا ہے۔ پٹھا مشورہ دیتا جی عمران خان کو، وہ جو صحیح صاحب مشورہ تھا کہ جی مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ جاؤ، وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ الطاف حسین بنیادی طور پر پی ٹی آئی کو تانا بھی دے رہے ہیں نا لیڈروں کو کہ جی لیڈر تو عمران خان کو رہا کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، تو کارکن کیا کریں گے بیچارے، تحریک چلے گی نہیں، سڑکوں پر آئیں گے نہیں۔ تو وہ اب الطاف حسین کا مشورہ جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کر کے تھک چکی ہے نا، وہ مشورہ ہے۔ سڑکوں پر بھی نکلے، پہیہ جام کرنے کی کوشش بھی کی، اسلام آباد کو جام کرنے کی کوشش کی، پورا ملک بند کرنے کی کوشش کی، خود سب جیلوں میں بند ہو گئے۔ اب ان کی رہائی کے لیے کوئی نہیں نکل رہا۔ بہرحال اچھا جی، اب ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنانے کی کوشش شروع کر رکھی ہوئی ہیں۔ وہ سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی اور دیگر علاقوں کے ملک کے جو ہیں وہاں پر، اور زیادہ تر سندھ اور پنجاب کو فوکس کر رہے ہیں، وہاں وہ پھر رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ستمبر میں وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی لانچ کریں گے، اعلان کریں گے۔ اور فاطمہ بھٹو جو ہیں ان کی بہن، جو سیاست سے بہت دور ہیں، اور ذوالفقار بھٹو بھی سیاست سے بہت دور تھے، ابھی کینالز کے ایشو پر لائم لائٹس میں آئے پولیٹیکلی، ادروائز ہم ان کو بلہن جو انڈس ڈولفن ہے اس کو بچانے کی مہموں میں ہم نے دیکھا۔ 2022 کے سیلاب میں وہ ننگے پاؤں اپنے علاقوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہم نے ان کو دیکھا۔ ہم نے ان کو ماہی گیروں کے ساتھ کشتیوں میں سیر کرتے دیکھا، ہم نے ان کو جنگلات میں پھرتے دیکھا، ہم نے ان کو آرٹسٹ کے روپ میں کہیں ڈانس کرتے دیکھا، کہیں رلی سیتے دیکھا۔ خوبصورت انسان ہے، بڑے پیارے انسان ہیں، اچھی روح جو ہوتی ہے نا، کہ ایک ڈاؤن ٹو ارتھ انسان جو ہوتے ہیں اور جن کے اندر خوبصورتی انسانیت ہوتی ہے ساری کی ساری، مطلب
ان کے اندر وہ کوئی وڈیراپن نہیں ہے. وہ ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ہیں، ان کے وارث ہیں، لیکن ان کے اندر وہ نہیں ہے کہ جی میں اتنا بڑے جاگیردار خاندان سے ہوں. کہتے ہیں ہنستے ہنستے اپنے آپ کو کہ صحیح میں بھی وڈیرا ہوں، لیکن ان کے اندر وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو ایک بڑے ملنسار قسم کے انسان ہیں. تو انہوں نے وہ تو اس کے بعد لائم لائٹس میں آئے. میں جو گزارش کر رہا تھا، یہ جو کینالز کی تحریک تھی، اس سے پہلے کچھ اور کر رہے تھے. کینالز کی تحریک میں انہوں نے جلسے بھی کیے، ریلیز بھی کی، شہر شہر گئے. تو اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ مجھے سیاست میں آنا چاہیے. فاطمہ بھٹو نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہے مسلسل یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ جی ان کی بہن آئیں گی تو پولیٹیکل پارٹی کا اعلان کریں گے. تو اب جو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ستمبر میں پولیٹیکل پارٹی اپنی لانچ کرنے جا رہے ہیں. لیفٹ کی پارٹی ہوگی، سوشلسٹ خیالات کی پارٹی ہوگی. تقریباً ان کا وہی جو نظریہ ہوگا جس کا اظہار بھی کر چکے ہیں، مساوات، جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جس بنیاد پر انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی تھی یا سیاست کی تھی. تو وہ آ رہے ہیں میدان میں. اب اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز کی گوسپس پھر بتا رہا ہوں میں. اب وہاں پر یہ سوچا جا رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو، مرتضیٰ بھٹو کے صاحبزادے عمران خان کا متبادل ہو سکتے ہیں، یا پھر عمران خان کا متبادل فاطمہ بھٹو ہو سکتی ہے. کیونکہ لفظ استعمال کیا گیا بحریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے میں رہنے والی جو ایلیٹ ہے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی فر انگریزی بولنے والا ہو، آکسفورڈ کا پڑھا لکھا ہو، بڑے طبقے سے اس کا تعلق بھی ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، دانشور بھی ہو، دکھنے میں بھی اچھا ہو، خوبصورت، ہینڈسم، سمارٹ بھی ہو. تو وہی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پیچھے دھکیل سکتا ہے، ان کی پاپولرٹی اپنی طرف لے سکتا ہے. تو یہ ذوالفقار علی بھٹو پڑھے لکھے بھی ہیں، باہر پڑھے ہیں اور محنت مزدوریاں کر کے پڑھے. یہ بھی میرے لیے انکشاف تھا، کسی اور ٹائم پر اس پر بات کروں گا. تو وہ کیا متبادل ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان کے فالوورز شاید عمران خان کو اتنا جلدی نہ چھوڑیں. کلٹ فالوئنگ جو ہے وہ تو رہے گی عمران خان کی. باقی جو ووٹر ہے وہ پیپلز پارٹی کل ایکٹیو ہو پنجاب میں، مسلم لیگ نون سے الگ ہو کر ہو، تو وہ ووٹر پیپلز پارٹی کی طرف شفٹ ہو سکتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی طرف بھی شفٹ ہو سکتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، فاطمہ بھٹو جو ہیں وہ شاید عمران خان صاحب کے سحر کو توڑیں. یہی بات آصفہ بھٹو کے لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ پنجاب میں آئیں، ایکٹیو ہوں، تو دنوں میں پیپلز پارٹی کو رزلٹ مل سکتے ہیں. تو اب اس وقت جو سیاست چل رہی ہے وہ ذوالفقار عمران خان کا متبادل کبھی نہیں بنیں گے. مجھے پتہ ہے ان کی طبیعت کا، نہیں بنیں گے وہ. لیکن اب سیاست، جس انداز میں سیاست کو دیکھا جا رہا ہے، جس انداز میں تجزیے کیے جا رہے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو کیا ہوتا ہے آگے چل کے، کس طرح کی پارٹی بنتی ہے اور عمران خان کا متبادل کون آتا ہے. عمران خان کا متبادل تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ہوگا، کیونکہ عمران خان کی سیاست آگے جانی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ عمران خان جو ووٹ بینک چھوڑ کے جائیں گے وہ حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. کچھ کسی کو ملے گا، کچھ کسی کو ملے گا، کیونکہ عمران خان صاحب سیاست والی سائڈ پر آنا نہیں چاہتے. جب سیاست کی طرف آئیں گے تو اپنا ووٹ بینک بچا لیں گے، ورنہ ان کا ووٹ بینک تتر بتر ہو جائے گا. اب دیکھیں نا، کل فیصلہ کر لیا، اعلان کر لیا. اتنا اچھا موقع تھا پارٹی کو متحرک کرنے کا. ضمنی الیکشن ہو رہے تھے، اعلان کر دیا کہ جب ضمنی انتخابات نہیں لڑیں گے جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی نااہلیوں کے بعد ہونے جا رہے ہیں. اس طرح کے فیصلے عمران خان صاحب کر کے اپنے لیے سیاسی اسپیس کم کرتے جا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے میں نہیں، وہاں نہیں، عوام میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.